نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ایک ویڈیو کے حوالے سے آج گفتگو کرنی ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تاریخ شہادت کے حوالے سے کچھ ابہام پایا جاتا ہے۔ ایک ویڈیو ہم تک پہنچی جس ویڈیو میں بریلی مسلک کے 3 حضرات بیٹھے ہوئے تھے، مفتی نوید عباسی، مفتی عابد مبارک اور مفتی گلزار احمد نعیمی، جو کہ پروگرام تھا اویس ربانی کا ٹی وی چینل پہ۔ میرے پاس وہ ویڈیو پہنچی، معلوم نہیں یہ کب کی ویڈیو ہے، لیکن وہ ویڈیو میرے پاس پہنچی تو میں نے سوچا اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کر دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، جس کے حمایت میں مفتی نوید عباسی جو حنیف قریشی کے جماعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی سر ہلا کر ان کی حمایت کر رہا تھا۔ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب نے اس ویڈیو میں بہت سی لمبی گفتگو کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ حوالے پیش کر کے کہا کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تاریخ شہادت یا 26 ذی الحجہ کو ہے یا 29 ذی الحجہ کو ہے، یکم محرم الحرام کو نہیں ہے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن جو ہے وہ 26 ذی الحجہ کو بنتا ہے یا 29 ذی الحجہ کو بنتا ہے، جو معروف روایات ہیں، تو پھر کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ یکم محرم الحرام کو جا کر جو ہے وہ یوم شہادت منائے گا۔ اس پر میں ایک بات بتا دوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کی ولادت، ان کی شہادت یکم محرم کو ہے یا 29 ذی الحجہ یا 26 کو ہے، اس حوالے سے 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں، مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے، سروکار نہیں کہ تاریخ کیا ہے، لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ جو حوالہ جات مفتی حنیف قریشی نے اپنے بیان میں یا مفتی گلزار احمد نعیمی نے اپنے اس ٹی وی پروگرام میں جو حوالے دیے ہیں، ان حوالوں میں سے اکثر کا تعلق اس حوالے سے ہے جس میں عثمان ابن محمد اخنس نامی شخص ہے، جس کے بارے میں اسماء الرجال کے بعض علماء نے لکھا کہ وہ وہمی تھا، اس کے بہت سے اوہام تھے، وہ بعض جگہ اس کو وہم ہو جاتا تھا۔ لہٰذا ان کی رائے کو لے کر اور پھر اس کو ہی اہل سنت کی رائے قرار دے کر پھر ایک طبقے کے خلاف ایک سخت قسم کی طعن و تشنیع کا سلسلہ جو مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب نے کیا، وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ ان کی مشہور 3 باتیں ہیں جن میں سے میں باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو انہوں نے یہی کی کہ یکم محرم کے حوالے سے کہ یہ 29 کو ہے یا 26 کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، یکم کو نہیں۔ اس پر انہوں نے دلائل دیے، میں نے جواب دے دیا۔ میں بتا دوں یکم محرم الحرام کے حوالے سے تاریخ مدینہ و دمشق میں علامہ ابن عساکر نے، تاریخ طبری میں علامہ ابن جریر طبری نے، اور امام بخاری نے تاریخ صغیر میں، اور الطبقات الکبریٰ میں علامہ ابن سعد نے، اور الکامل فی التاریخ میں امام ابن اسیر نے یکم محرم الحرام جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ شہادت لکھا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کو لے کر اس پر مارکہ آرائی کرنا یا اس پر گتھم گتھا ہونا یا آپے سے باہر ہو جانا، میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب دوسری بات حضرت یہاں جو کہنا چاہ رہے تھے، انہوں نے مفتی عابد مبارک پر، جو کہ خود انہی کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی رائے یکم محرم الحرام تھی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، تو وہ ان کے رویے کے سخت خلاف ہو کر اور آپے سے باہر ہو کر جو چند باتیں کر رہے تھے، میں پہلی وہ باتیں آپ کے سامنے کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب 29 یا 26 ذی الحجہ کو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے معروف روایات میں، تو کیا آفت پڑی ہے کہ یکم محرم کو یوم شہادت منایا جائے؟ تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، وہ ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں، امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یوم شہادت منائے گا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ فساد برپا کرنا چاہتا ہے، وہ ملک میں جو ہے وہ آگ لگانا چاہتا ہے، امن کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس سوال کا اس حضرت کی اس گفتگو کا بڑا آسان سا جواب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ یکم محرم الحرام کو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ریلی یا جلسے یا اس طرح کے پروگراموں کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں، ان کے بقول وہ کسی مذہبی عبادت کے طور پر اس کام کو نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک احتجاج کے طور پر کرتے ہیں کہ بعض صحابہ اکرام کے ایام کو لے کر پورے ملک میں ایک مخصوص طبقے کے مخصوص نظریات کو پھیلایا جاتا ہے، اور جبکہ دیگر حضرات جو اکابر صحابہ اکرام بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قربت رکھنے والے صحابہ اکرام بھی ہیں، ان کو بالکل ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، ان کے ذکر کو نہ کیا جاتا ہے، نہ اجازت دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بطور احتجاج کے وہ لوگ باہر نکلتے ہیں۔ ہم اس کو ایک مذہبی عبادت کے طور پر نہیں کہتے۔ جس دن وہ مذہبی عبادت ہوئی یا بنائی گئی تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والے ہم ہوں گے، جیسا کہ ہم اس کے علاوہ بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے عقائد اہل سنت کے منہج و مسلک سے صرف ایک مثال دے دیں کہ یوم یکم محرم الحرام کو آپ نے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تاریخ شہادت
علماء نے منایا ہو اس سے پہلے. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ سوال تو میرا آپ سے بھی ہے. میں نے ان کا تو بتا دیا کہ وہ تو بطور احتجاج کے کرتے ہیں. میرا سوال آپ سے ہے کہ جو آپ بطور عبادت کے 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ قرار دے کر اور اس پر جو کچھ کرتے ہیں، جس کا مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنے رسالے عید میلاد النبی اور چند اصلاح طلب پہلو میں لکھ دیا ہے کہ وہ آپ کیا کیا کرتے ہیں، وہ سب برائیاں بھی لکھ دی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے حوالے سے جو اختلاف ہے وہ فتاوی رضویہ میں آپ کے مسلک کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان آپ کے مسلک کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا 2 ربیع الاول، 7 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں 10 محرم الحرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ لکھا ہے. میرا سوال آپ سے یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان ساری تاریخوں کو چھوڑ کر کہ جو علماء نے رمضان تک لکھا، یہ رمضان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو سب تاریخوں کو چھوڑ کر اس تاریخ کو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں جس تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے امت میں تقریباً اتفاق ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وفات ہی کی تاریخ کو آپ ولادت کے طور پہ جو مناتے ہیں، کیا یہ فتنہ اور فساد نہیں ہے؟ کیا یہ منہج اور عقائد اہل سنت کے موافق ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ یا جو کام اس وقت ایک مخصوص طبقہ 10 محرم کو کر رہا ہوتا ہے، کیا وہ منہج اہل سنت کے موافق کر رہا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو یکم محرم الحرام کو کیا جانے والا عمل کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں مروڑ ہے، تو جو 10 محرم الحرام کو ہو رہا ہے وہ کون سا منہج ہے؟ مجھے ذرا اس منہج کا بتائیں. وہ منہج اہل سنت کے موافق ہے؟ ذرا دلائل سے ہمیں بھی اس بات پر آگاہ کریں. ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہوں گے، آپ ہمیں دلائل سے بتائیں کہ 10 محرم الحرام کو یہ مخصوص کام اہل بیت کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت میں سے یہ کب سے شروع ہوا ہے اور آپ لوگوں نے اس میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ پھر آپ پوچھیں کہ یکم محرم الحرام والے کیوں نکلتے ہیں اور کیوں یکم کو ہو رہا ہے. دوسرا، آپ نے جو کہا کہ جناب یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایسا فتنہ برپا کرنے کی پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے جس کو ہم پاکستان میں نہیں کرنے دیں گے. تو جناب 10 محرم الحرام کو یا اس کے علاوہ کی تاریخوں میں بھی بہت سارے طبقے باہر نکلتے ہیں اور وہ سڑکیں بند کرتے ہیں، وہ روڈ بند کرتے ہیں، قانون کو بھی ہاتھ میں لیتے ہیں، اور ابھی آنے والی چلنے والی کرونا وبا کا بھی لحاظ نہیں رکھتے. بڑے مسائل کا سامنا وہ کرنے کے باوجود بھی اس بات پر بضد ہیں کہ ہم یہ کر کے رہیں گے. تو آپ ذرا کوشش کریں اور اس کو پاکستان میں اس کے آگے بند باندھنے کی کوشش کریں اگر آپ میں ہمت ہے تو، ورنہ خواہ مخواہ اس رویے کو نامناسب رویہ کہہ کر اختلاف کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جناب یہ اس کے پیچھے ایک سازش ہے یکم محرم کو، اور یہ نفاق ہے، آپ نے اس کو منافقت تک قرار دے دیا. حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کے پیٹ میں اتنا درد ہے کہ آپ کو 10 محرم الحرام یا اس کے علاوہ کے واقعات میں تو نفاق نظر نہیں آتا، یہاں آپ کو نفاق بھی نظر آ رہا ہے. اور آپ نے اس کے بعد آخری بات کی کہ جناب امام حسین کا 10 محرم کو یوم شہادت منایا جاتا ہے. لوگوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے، حضرت امام شہداء کی شان کو کم کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت پہلی محرم کو قرار دیا جائے، یہ بہت قابل افسوس ہوئی ہے. بقول آپ کے یکم محرم کو اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تاریخ وفات قرار دیا جائے تو اس سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان کم ہوتی ہے اور امت میں جو ہے پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، عوام جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے. عجیب بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی 10 تاریخ کو جو ہوتا ہے اس سے عوام پریشان نہیں ہو رہی، اور آپ کے یکم محرم الحرام کے حوالے سے جو ایک چھوٹی سی جگہ پر ایک تھوڑے سے جو ہے حصے میں شہر کے ہوتا ہے تو آپ کو اس سے عوام کو پریشانیاں نظر آ رہی ہیں. تو دوسری بات یہ ہے، آپ نے اس میں بہت ساری باتیں کی، میں ان ساری باتوں کو درخور اعتنا کرتے ہوئے میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے مسلک اور منہج کو لوگوں کو پیش کر کے اس کو اہل سنت کا مسلک اور منہج قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ربیع الاول میں جو کچھ کر رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کو آپ نہ مسلک اہل سنت کی مخالفت قرار دے رہے ہیں، نہ آپ کو وہ تکلیف دے رہا ہے. یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں جناب 10 دن پہلے سے آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اٹھا کر گھسیٹ کر آپ نے یکم محرم پہ رکھ دیا، اس سے آپ کو بڑی پریشانی ہونے شروع ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اعتراضات کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے انداز گفتگو سے، جیسے کہ آپ کرتے ہو نا کہ ربیع الاول میں اگر ہم آپ کو یہ مشورہ دیں کہ آپ 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات کے دن یہ کام نہ کریں تو آپ ہمیں فوراً کہتے تھے یہ نبی کو نہیں مانتے، جناب یہ نبی کے گستاخ ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ کہ یکم محرم الحرام کو اگر آپ جو ہے وہ یہ کریں کہ آپ کہیں کہ نہیں کرو، تو کیا آپ کو اسی طرح آپ کا جواب واپس لوٹایا جا سکتا ہے
کہ آپ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے اور ایک مخصوص طبقے کی بولی بول رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت 26 یا 29 کو یہ کھینچ کر گھسیٹ کر یکم پر لے کر آ گئے، اور جناب فتنہ پھر۔ میرا آپ سے سوال یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کی ولادت 10 محرم کو لکھی ہے، تو آپ کتنے مہینے آگے گھسیٹ کر ربیع الاول میں لے گئے؟ کیا یہ فتنہ اور یہ اس کو آپ نفاق قرار نہیں دیں گے؟ احمد رضا خان نے 7، 8، 9 اور 17 ربیع الاول کی تاریخیں لکھی ہیں، آپ ان ساری تاریخوں کو چھوڑ کر نبی کی وفات والے دن اس کو کھینچ کر لے آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دونوں کی شہادت کا دن ہے، وہاں تو یہ نہیں کہ جو یوم عمر پر باہر نکلتے ہیں تو گویا وہ نعوذ باللہ کوئی خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ کو تکلیف ہو گئی کہ محرم تو غمی کا مہینہ ہے تو وہاں خوشی ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنا عمل دیکھیں، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ امت کے ایک جمہور طبقے نے لکھا ہوا ہے، اور آپ اس دن خوشی کر رہے ہوتے ہیں، آپ برعکس کام کر رہے ہوتے ہیں، وفات کے دن کو آپ بطور خوشی کے مناتے ہیں۔ اس کو آپ سازش نہیں قرار دیتے، اس کو آپ اہل سنت کے خلاف نہیں قرار دیتے، یہ منہج اہل سنت کے خلاف نہیں ہے کیا اس کو آپ نفاق قرار نہیں دیں گے اپنے اصولوں کے مطابق؟ میں آج اپنا اصول آپ پر فٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں آپ کو آپ کے اصول سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے ایک صحابی کی شہادت 1 تاریخ کو ہوتی ہے، دوسرے صحابی کی شہادت 10 کو ہوتی ہے، تو یکم کو شہادت کا نبی حضرت عمر کا تذکرہ کر دینا حضرت حسین کی توہین ہے، ان کی شان کم کرنا ہے، تو بتاؤ کہ ربیع الاول کی ساری تاریخوں کو چھوڑ کر 12 ربیع الاول وفات ہی کی تاریخ کو نبی کی ولادت کے طور پہ خوشی منانا، کیا اس میں کوئی آپ کو توہین نظر نہیں آتی؟ اس پر ذرا غور سے ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں۔ آپ ایسے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑے پیار محبت سے میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کی ہیں، امید ہے کہ آپ میری ان گزارشات پر سوچیں گے اور انشاءاللہ فکر کریں گے، اور آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی کہ جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ امت میں اتحاد اور اتفاق یہ ہے کہ حضرت صحابہ اکرام کو بھی ساتھ لو اور اہل بیت اکرام کو بھی، دونوں کا مقام اور مرتبہ سمجھتے ہوئے آگے چلیں۔ آپ یہ فرق کرنے کی کوشش نہ کریں کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ کے دن کو اگر جناب بیان کر دیا تو حضرت حسین کی جو ہے وہ توہین ہے، جیسا کہ طاہر القادری صاحب کے بیان میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل بیان کر دینے کو وہ حضرت علی کی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ آپ بہت غلط سوچ لے کر آئیں اور دوسری جانب سے لے کر آئیں، یہ اہل سنت کی سوچ نہیں ہے جس کے آپ دعوے دار اور مدعی ہیں، لہٰذا آپ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ میری ایک گزارش آپ سے صرف آخری یہ کہ اپنے گریبان میں جھانک لیں ایک مرتبہ۔